رمضان المبارک کا مہینہ برکت و رفعت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات نمودار ہوئے ہیں، لیکن وقت مختصر ہے، میں اشارہ کرنے لگا ہوں۔ اس مہینے کے اندر مشہور 3 واقعے ہیں۔ سن 17 رمضان کو غزوہ بدر پیش آیا ہے، اور سن 17 رمضان کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم وفات ہے۔ آج 21 رمضان المبارک ہے، اور آج کے دن خلیفہ رابع شر خدا سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم شہادت ہے۔ سامعین مکرم، کون علی؟ ذرا بولو، کون علی؟ وہ علی کہ جس کے نکاح میں میرے آقا کی لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فاطمہ جس کے متعلق آپ علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، جو کہ حضرت علی کے نکاح میں ہے۔ سامعین مکرم، حضرت علی کا نام علی ہے اور کنیت ابو تراب ہے، والد کا نام ابو طالب ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی ہیں، یعنی چاچا کے بیٹے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، حضرت ابو طالب کے چونکہ بچے بہت زیادہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنے ایک بچہ حضرت جعفر حضرت عبداللہ ابن عباس کی پرورش میں، ان کی تربیت میں بھیج دیا، اور حضرت علی کو نبی علیہ السلام کی تربیت میں بھیجا۔ توجہ کرنا، حضرت علی کو نبی علیہ السلام کی تربیت میں بھیجا۔ حضرت علی نے 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بولو، 9 سال کی عمر میں اسلام قبول کیا۔ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے حضرت علی ہیں۔ ارے وہ کون علی؟ وہ علی ہجرت کی رات ہے۔ قریش میں مشرکین مکہ نے میرے آقا پر مکہ کی سرزمین کو تنگ کیا ہے۔ میرے آقا کو اپنا وطن اصلی مکہ کی سرزمین جب چھوڑنی پڑی، ہجرت کی رات ہے۔ ہجرت کی رات آپ علیہ السلام نے حضرت علی کے ذمے امانتیں حوالے کی، اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا۔ کس نے لٹایا؟ آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا، اور لوگوں کی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی۔ اور سامعین مکرم، وہ رات کوئی ایسی رات نہیں تھی، وہ ایسی رات تھی آپ علیہ السلام کے حجرے مبارک کو چاروں طرف سے کفار نے، قریش نے، مشرکین مکہ نے محاصرہ کیا ہوا تھا، اور چاروں طرف سے آپ علیہ السلام کے مکان کو گھیر لیا تھا، اور دشمنی پر اتر آئے تھے۔ ایسے موقع پر آپ علیہ السلام کی نیابت آپ علیہ السلام کے بستر پر لیٹنے والا علی ہے۔ توجہ کرنا، آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کرنے والا ابو بکر ہے۔ جب آپ علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، 3 دن کے بعد، ذرا توجہ کرنا، 3 دن کے بعد حضرت علی لوگوں کی امانتیں لوگوں کے حوالے کر کے جب مدینے جانے لگے، تو چونکہ مدینے کا سفر پیادل کیا تھا، حضرت علی کے پاؤں پھٹ گئے۔ ذرا بہت اہم بات کرنے لگا ہوں، حضرت علی کے پیر پیادل جانے کی وجہ سے پھٹ گئے تھے۔ جب حضرت 3 دن کے بعد حضرت علی 3 دن کے بعد مدینہ منورہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، تو حضرت علی کو کسی نے کہا کہ آپ علیہ السلام آپ کو بلا رہے ہیں۔ تو اتنے میں نبی علیہ السلام کو یہ بات کسی نے بتائی کہ حضرت علی کے تو پاؤں پھٹ چکے ہیں مسلسل سفر پیادل کرنے کی وجہ سے، اور مدینے کی زمین چونکہ ریتیلی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے کیا دل پہ لگنے والی بات ہے، آپ علیہ السلام خود حضرت علی کے پاس گئے، اور آپ علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاؤں پر اپنا لعاب دہن رکھا، اپنا تھوک حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا۔ کس نے لگایا؟ آپ علیہ السلام نے، اور لسان نبوت کا تھوک لعاب دہن حضرت علی کے پاؤں پہ لگایا، اور حضرت علی کے پاؤں پر آپ علیہ السلام نے ہاتھ پھیرا۔ حضرت علی فرمانے لگے، اس وقت سے لے کر جس وقت تک میں زندہ تھا، کبھی بھی میرے پاؤں پہ کوئی تکلیف نہیں آئی۔ میرے دوستوں بزرگوں، حضرت علی کون؟ حضرت علی، توجہ، کون حضرت علی؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے،
آپ علیہ السلام نے قریش کے ساتھ معاہدہ کیا ہے اور معاہدہ لکھنے کے لیے حضرت علی کو بلایا. جب حضرت علی نے نبی علیہ السلام کے حکم کے مطابق نبی علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے معاہدہ لکھا، وہ خط، وہ پرچہ لکھا، پرچے کے آخر کے الفاظ سے ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ، یہ اس خط کے، اس صلح نامی کے آخری الفاظ سے ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ، کہ یہ فیصلہ نبی علیہ السلام نے اس طرح کیا ہے. تو مشرکین مکہ قریش کہنے لگے کہ لفظ رسول اللہ کا مٹا دو، اگر ہم رسول اللہ کی رسالت کو تسلیم کرتے تو ہم آپ کو یہاں آنے سے نہ روکتے. تو آپ علیہ السلام نے حضرت علی کو بلایا، اے علی ادھر آ، اس لفظ کو مٹا دے، ھذا ما کتب علیہ محمد رسول اللہ، اس لفظ کو مٹا دے. حضرت علی نے کہا کہ لفظ رسول اللہ کو میں نہیں مٹا سکتا. آپ علیہ السلام نے پھر کہا، حضرت علی نے کہا، اے اللہ کے حبیب، تیرا نام لفظ رسول اللہ اتنا پیارا ہے، میں اس کا مٹانے کی سکت اور طاقت نہیں رکھتا. چونکہ آپ علیہ السلام امی تھے، آپ علیہ السلام کا استاد نہیں تھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام اس کائنات کے امام تھے، اس کائنات کے استاد تھے. آپ علیہ السلام کو امام الانبیاء بنانا تھا، اس لیے آپ علیہ السلام کو اتم درجے پر، اکمل درجے پر، مکمل طور پہ آپ علیہ السلام کو تمام صفات دینی تھی. آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے کہا، اے علی، یہ لفظ رسول اللہ مجھے بتاؤ. آپ علیہ السلام نے حضرت علی سے پوچھنے کے بعد لفظ رسول اللہ خود نہیں مٹایا. حضرت علی سے بعد میں پوچھا کہ اے علی، لفظ رسول اللہ تم نے کیوں نہیں مٹایا؟ حضرت علی نے فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کا مٹانا ایسا تھا کہ جیسا کہ نرو پر تیر و تلوار کا چلنا. میرے دوستوں بزرگوں، یہ حضرت علی ہے. وقت نہیں ہے، ورنہ دل کرتا ہے کہ اس کی اور آپ حضرات کے سامنے بات کروں. آخری بات یہ ہے، آج لوگ کہتے ہیں، ایک طبقہ ہے کہ حضرت علی کی خلافت یہ تو خلیفہ اول ہونا چاہیے تھا، خلیفہ بلا فصل ہونا چاہیے تھا. حضرت علی کے ساتھ باقی صحابہ کی کیا محبت ہے، ذرا توجہ کرنا. اس میں مختصر بات کرنے لگا ہوں. حضرت ابوبکر صدیق کا دور آیا. چونکہ حضرت ابوبکر صدیق اسلام کے پہلے خلیفہ ہیں، جب حضرت ابوبکر صدیق کا دور آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے دور خلافت کے اندر مرتدین کے ساتھ جہاد کا اعلان کیا. جہاد کا اعلان کرنے کے بعد جہاد پہ جانے لگے، مارکا پہ جانے لگے، میدان کرزار پہ جانے لگے. تو حضرت علی نے ابوبکر صدیق کی اونٹ کی مہار، وہ رسی پکڑ لی اور حضرت ابوبکر صدیق سے کہا، اے ابوبکر صدیق، آپ اس غزوہ پہ، اس جہاد پہ نہ جائیں، اس لیے کہ اس جہاد کے اندر، اس جنگ کے اندر آپ کو کوئی زخم آ گیا، آپ کو کوئی تکلیف آ گئی تو اسلام کا شیرازہ بگڑ جائے گا. سامعین مکرم، حضرت ابوبکر صدیق دوبارہ مدینے کی طرف لوٹتے ہیں حضرت علی کے اس مشورے پر. تو حضرت علی کی محبت ابوبکر صدیق کا تھی یا نہیں تھی؟ سامعین مکرم، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کے ہر پہلو پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، آخری بات، نبی علیہ السلام کے درمیان اور امت کے درمیان، ہمارے درمیان، ہم تک نبی علیہ السلام کی دین، شریعت، قرآن، اسلام، تمام احکامات، تمام عبادات پہنچی ہیں. کس کے واسطے سے پہنچی ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واسطے سے پہنچی. صحابہ کرام ہمارے درمیان اور نبی علیہ السلام کے درمیان راستہ اور واسطہ ہے. کیا ہے؟ راستہ اور واسطہ ہے. تو آپ سے آخر میں یہی بات کہنے لگا ہوں، صحابہ کرام کا دفاع ہر محاذ پہ کریں. اپنے بچوں کے نام صحابہ کرام کے ناموں پہ رکھیں، اور اپنے بچوں کو صحابہ کرام کی تعلیمات سے روشناس کرائیں. آپ کے گھر میں سے ہر ایک کے گھر کے اندر حیات صحابہ
صحابہ کرام کی جو زندگی ہے، انہوں نے اسلام کے لیے، انہوں نے دین کے لیے، شریعت کے لیے کیا قربانیاں دی ہیں، کتنے غزوات سامعین مکرم برداشت کیے ہیں۔ سامعین مکرم، جنگ بدر ہے، سن 2 ہجری میں جنگ بدر ہوئی، ایک طرف سے 313 صحابہ ہیں، دوسری طرف سے 1000 مشرکین ہیں، قریش ہیں، لیکن 313 نے 1000 کو شکست دی۔ جنگ بدر میں صحابہ ہیں، جنگ احد میں صحابہ ہیں، جنگ خندق میں صحابہ ہیں، جنگ خیبر میں صحابہ ہیں، جنگ تبوک میں صحابہ ہیں، غار ثور میں صحابہ ہیں، غار ہرا میں صحابہ ہیں، مکہ کی سرزمین پر صحابہ ہیں، مدینے کی سرزمین پر صحابہ ہیں، پاکستان کے کونے میں اور عرب امارات کے کونے میں دین کو پھیلانے والے صحابہ ہیں، ہم تک قرآن لانے والے صحابہ ہیں، نماز لانے والے صحابہ ہیں، حج لانے والے صحابہ ہیں، رمضان کے روزے لانے والے صحابہ ہیں، جہاد لانے والے صحابہ ہیں، شریعت لانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی مکی زندگی لانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی مدینے کی زندگی لانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے ساتھ حجر میں صحابہ ہیں، سفر میں صحابہ ہیں، ہجرت میں صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی زلفیں بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا لباس بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا کردار بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی سنتیں بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا طریقہ بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کی گھر کی زندگی بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کے باہر کی زندگی بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا گرانہ بتانے والے صحابہ ہیں، نبی علیہ السلام کا یارانہ بتانے والے صحابہ ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔